لائیو ٹی وی ڈاٹ ٹی وی کی نئی رمضان ٹرانسمیشن ہے اور آپ کے حادثات جو ہے انبیاء کے بابرکت سفر کے ساتھ جو ہے اس میں حاضر ہے. اور جیسے کہ تھوڑا سا فیڈ بیک میں آپ کو، جیسے کل میں کافی سارے انبیاء کا ذکر کیا، 4 5 6 5 سے زیادہ کا، کیونکہ ان کے قصے قرآن میں جو ہے، جیسے میں آپ کو پہلے بتایا کچھ انبیاء کے ہمیں نام ملتے ہیں قرآن سے، اور کچھ کے ہمارے پاس جو ہے قصے نام نہیں ہیں ان کے. تو 1,24,000 میں جن کے نام اور قصے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان فرمائے. تو کل چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم نے تیزی سے بیان فرمایا، ہو سکتا ہے میں بہت تیزی سے کر رہا ہوں، تو میں تھوڑا سا آپ کو ریکیپ دے دوں کہ کل ہم جناب ذوالقرنین کا ہم نے آپ کو ذکر کیا کہ وہ کس طرح انہوں نے سفر کیا اور انہوں نے جو ہے ایک جگہ پہنچے اللہ کے حکم سے، اور انہوں نے جو وہ ہے وہاں جو لوگ تھے وہ پریشان تھے، ایک مخلوق سے اس کا نام یعجوج ماجوج تھا، تو انہوں نے وہاں دیوار کھڑی کی اور پھر سیسا پہ لا کے اس کو ڈالا. اور جو میں نے بتایا کہ بھی قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے کہ قیامت سے پہلے جو ہے دیوار جو اللہ کے حکم سے گرا دی جائے گی اور پھر وہ مخلوق جو ہے باہر آ جائے گی. پھر میں نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کا بھی ذکر کیا. بیسیکلی یہ 2 ذکر یوں آئے کہ جو قریش تھے جب مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اعلان نبوت کیا تو ان کو جو ہے پریشانی ہوئی کہ کیا کریں، ان کو جو ہے کس طرح میل ڈاؤن کریں. تو انہوں نے اپنے باس کو جو ہے وہ مدینے کی طرف روانہ کیا. تو مدینہ بیسیکلی اس وقت اس کا نام یثرب تھا، یہودیوں کی بستی تھی وہ، اور یہودیوں کیونکہ اپنی اسلامی کتابوں سے پہلے سے علم تھا کہ آخری نبی جو ہیں وہ اسی جگہ آئیں گے، تو پہلے سے ان کی نسلیں وہاں موجود تھیں. تو وہ جب وہاں گئے کہ ان سے ایسے سوالات پوچھے جائیں جو ان کو نہیں پتا ہوں گے، تو انہوں نے پھر یہودیوں سے پوچھا، تو یہودیوں نے ان کو 2-3 سوال بتائے، جس پہ انہوں نے پوچھا کہ ذوالقرنین علیہ السلام کا انہوں نے بولا کہ ان سے پوچھیے گا، اور ایسے لوگوں کو پوچھیے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے غار میں جو ہے وہ سلا دیا. اور ایک اور بھی تیسرا سوال بھی کیا میرے ذہن میں نہیں ہے. تو یہ سوال پوچھ کے جب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پھر ہی جناب یہ سورہ کہف نزول ہوئے، مکی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا کہ کس طرح سارے واقع ذوق پذیر ہوئے. تو ان یہودیوں نے بھی یہ بولا کہ اگر جو آپ کہتے ہیں جتنی اوصاف بیان کرتے ہیں اس شخص کی کہ آپ اس کی وہ بھی کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں وہ ایماندار ہے، صادق ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ جو ہے وہ جس خدا کا آپ کو پیغام دے کے آپ اس کو نہیں مان رہے، اگر وہ ان سوالات کے صحیح جوابات دے رہا ہے تو آپ کو یقیناً آپ کو راضی میں اس کی پیروی کریں. تو اس پس منظر میں جو ہے سورہ کہف نازل نزول ہوا، شان نزول ہوا، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کے جوابات دی. اور اس کے بعد ہم نے جو ہے نبی علیہ السلام کا ذکر کیا. ان کا نام ہے، ان کا نام نہیں، ان کا ذکر ہے کہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ کس طرح جو ہے انہوں نے دیکھا کہ وہ جو افراد ہیں وہ سب مرے ہوئے، ان کی ہڈیاں بھی گل گئی، اپنے وہ گدھے پہ سوار تھے نبی کی، اور انہوں نے ان کے دل میں خیال ہے کہ ہم میرے پروردگار کس طرح ان لوگوں کو دوبارہ سے جو اٹھائے گا قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے اس کو سلا دیا. اور جب وہ سو کے اٹھے تو ان کو پوچھا کہ عزیر کب کتنے عرصے سوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس ایسا لگتا ہے میں بھی سویا. تو انہوں نے کہا نہیں تم 100 سال سو چکے ہو. تو ان کا جو ہے انہوں نے بولا جس طرح میں نے تمہیں اٹھایا اس طرح جو ہے تمہارے گدھے کی بھی وہ ہڈیاں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں، اس میں گوشت بھی نہیں ہے کچھ، دوبارہ اس کو جو ہے میں اس طرح لوگوں کو دوبارہ زندہ کروں گا. پھر ہم نے جناب ذکری علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جناب ذکری علیہ السلام اس وقت کے نبی تھے، ان کی ایج بہت زیادہ تھی اور ان کی جو زوجہ تھی ان کو بھی تو مرض لاحق تھا بانجھ کا. تو وہ خدا سے بہت گریہ کرتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی ایسا وارث پیدا کر جو میرا وسیع ہو. جو لیکن چلو انہوں نے بیسیکلی بنی اسرائیل کی بہت فکر تھی کہ بنی اسرائیل میرے بعد کیا ہوگا بنی اسرائیل کا. تو وہ قوم آپ کو پتہ ہے، جیسا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل بہت ہی ضدی قوم تھی. ہر وقت ان کو جو ہے کوہ طور پہ بھیجتی تھی، کبھی انہیں منع سلوا چاہیے تھا، کبھی ان کو سر پہ جو ہے وہ چھت چاہیے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بادل جو ہے ان کو سر پہ دیا ہے. کبھی ان کو جو ہے من اور سلوا کو بھی میں نے آپ کو ڈیفائن کیا تھا. من وہ صبح جو فجر کے بعد جو ہے وہ ایک شیر جیسی چیز آتی تھی، اور سلوا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جو ہے وہ صحرا سینا میں جہاں وہ تھے تو وہ ہوا چلاتا تھا، تو اسے بٹیر آتے تھے اور وہ بٹیروں کو پھونک کے کھاتے تھے. تو وہ ان کو پانی مانگا تو پانی بھی آتا، صلی اللہ تعالیٰ نے راسا مارا تو ان کو پانی بھی دیا. تو ساری نعمتیں ان کو دی، لیکن وہ بہت ہی آپ کو پتہ بنی اسرائیل کیسی قوم تھی. تو ان کو بولا بھی ہمیں تو بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بولا کہ ہمیں تو بھائی وہی کھانی ہے، پیاز لہسن چٹنی اور مسور کی دال. اور موسیٰ نے بولا تم کیسی قوم ہوگا، تمہیں یہ چیز کھانی ہے تو کسی قریب کے شہر میں چلے جاؤ تو وہاں تمہیں یہ ساری چیزیں مل جائیں. تو یہ سارے واقعات سے ہم سینہ آہستہ آہستہ گزرتے ہوئے جو ہم جو ہے جناب یحییٰ کا بھی ہم نے ذکر کیا، جن کو جناب ذکریہ کے یہاں جب ان کی عمر اتنی تھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے یہاں ان کو برادت کی اور ان کو نشانی دی کہ فرشتہ آئے گا اور تمہیں یہ بتائے گا کہ تم جو ہے 3 دن تک خاموش رہو گے، کسی سے بات نہیں کرو گے. تو یہ نشانی ہے. تو زور کے انہوں نے کہا
मेरे परवरदिगार मेरी उम्र तो इतनी हो चुकी है, तो रिवायतों में इनकी उम्र 90 साल थी, क्यों कहते हैं 100 साल से ऊपर थी, मेरी ज़ौजा को भी बीमारी है, हमारे कैसे फर्जंद होगा। तो अल्लाह ने कहा कि ये मेरी मशीयत है, तुम इसकी फिक्र ना करो। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से बोला कि अल्लाह ताला मुझे कोई ऐसी निशानी बताई। तो उन्होंने बोला तुम 3 दिन का फरिश्ता आ जाओ, तुम 3 दिन तक किसी से बात नहीं करोगे, तस्बीह में और इबादत में मशगूल रहोगे, तो तुम्हें ये बेटा अनायत किया जाएगा। अल्लाह ताला ने ये भी बोला कि मैं तुम्हें ऐसा फर्जंद अदा करूँगा जिसका नाम इससे पहले किसी का नाम नहीं रखा गया। याहिया अलैहि सलाम का नाम से पहले कोई ऐसे पैगम्बर या अम्बिया नहीं थे उनका नाम ये रखा गया। तो बड़ा यूनिक नाम था और बहुत ही गुज़ीदा शख्सियत थे, और वो हर वक्त इबादत में मशगूल रहते थे। मैंने आपको बताया कि जंगलों में चले जाते थे और वो इतनी गरिया करते थे कि उनके जो गाल थे, रुखसार थे, उन पर वो गरिया का निशान तक पड़ गया था। तो लेकिन उनकी कौम जो थी वो मानने वाली तो थी नहीं। तो जो मैंने बताया था आपको वाक़या कि जनाब उस वक्त के बादशाह वक्त ने जो है अपनी ज़ौजा को 3 तलाक़ें दे दी, और उसके बाद वो दोबारा से उसका निकाह करना चाहता था। तो जनाब याहिया ने उसको मना किया कि ये नहीं, जब तक हलाला नहीं होगा निकाह नहीं होगा। तो वो उसने उन्होंने उसको शहीद करवा दिया, और उनकी जो गर्दन जो सर मुबारक तक तश में ला के उनके सामने पेश किया। जब भी वो उनका सर मुबारक जब भी ये कह रहा था कि जो है ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ख़राब है, और उन्होंने अपनी उम्मत को 5 बातें भी बताई। मैंने आपको बताया कि नमाज़ पढ़ो, तक़वा करो और ज़कात दो, इन सारी बातों में अमल करो। इसके बाद जनाब ज़िक्रिया को भी उनकी बनी इसराइल ने मशहूर थे उनके कि अम्बिया को, अपने अम्बिया को शहीद करते थे, उनको भी जो है उनके पीछे पड़ गए। वो उनकी बिल्कुल बात नहीं मानते थे, और उन्होंने एक दरख्त में जाके पनाह ली, और जब वो दरख्त में पनाह ली तो उन्होंने अल्लाह से उसको दुआ की। तो अल्लाह ने बोला कि ज़िक्रिया तुम सब्र करो, अगर तुम सब्र करोगे तो तुम्हें बहुत बुलंद कर दिया जाएगा। तो जनाब ज़िक्रिया को अलैहिस्सलाम को उनके जो बनी इसराइल के जो मलूम लोग थे उन्होंने उनको ज़रा समीत ही उनको काट दिया। तो जनाब ज़िक्रिया को मैंने ये भी बताया था, जनाब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने जनाब मरियम की जो है उन्होंने उसको उनकी परवरिश उनके ज़िम्मे की गई, क्योंकि वो जनाब मरियम के रिश्ते से खालू भी लगते थे। और क्योंकि जनाब ज़िक्रिया की जो ज़ौजा थी अलीशा और जनाब मरियम की जो वालदा थी योहाना, दोनों से की बहनें थी। तो जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर माँ ना हो तो खाला की खिदमत करो, खाला की खिदमत की, माँ की खिदमत की। तो वो उनके मतलब उनकी देखभाल करते थे जनाब मरियम की, कि वो जब वो अपने हुजरे में उन्होंने जो हैकल सुलेमानी था जिसको बैतुल मुक़द्दस का बराबर हुजरा था, तो वो उनको बंद करके जाते थे, जब वापस आते थे तो वो देखते थे कि ऐसे ऐसे फल मौजूद हैं जो कि मौसम के फल नहीं हैं। तो इसी वजह से उनके दिल में ख्याल आया कि जब अल्लाह ताला जो है जनाब मरियम जो है उनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस किस्म की काम कर रहा था, मेरे लिए मुझे फर्जंद क्यों नहीं दे सकता। तो ये थोड़ा मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे बहुत उनको रूल अज़म पैगम्बर थे, मैंने आपको बताया इससे पहले भी जिक्र किया कि 1,24,000 अम्बिया में से जो है वो 514 के करीब जो है वो रसूल हैं, और उनमें से 5 जो है रूल अज़म है जो भी शरीयत लेके आए। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम लेके आए, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सही से, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात जो है नाजिल हुई, और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील नाजिल हुई, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान पाक का नज़ूल हुआ, और उन सब अम्बिया के सरदार हुए। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जो थे उसे किताब के साथ उनको दी, अपनी शरीयत भी लेते हैं। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के कुरान में जैसे मूसा अलैहिस्सलाम कुरान 70 से ज़्यादा मरतबा जिक्र है, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का भी अल्लाह ताला ने कुरान में जो है काफ़ी जिक्र किया है, और कुरान की जो है मुख्तलिफ आयतों में उनका जिक्र है। सूरह माइदा में ख़ास तौर पर उनका जिक्र है। सूरह माइदा की जो आयत है में उस तकरीबन 110 है सूरह माइदा की आयत नंबर, उसका मैं आपको तर्जुमा पढ़ के सुनाता हूँ कि तर्जुमा है कि ऐ रसूल वो वक्त याद कीजिए जब खुदा फरमाएगा ऐ मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम, हमने जो एहसानात तुम पर और तुम्हारी माँ पर किए हैं उन्हें याद करो। जब हमने रूहुल अक़दस जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब तुम्हारी तारीफ की, तुम झूले में पड़े पड़े और बड़े होकर यकसा बातें करने लगे, और जब हमने तुम्हें लिखना और अकल और दाना की बातें और तौरात और इंजील सिखाई, और तुम मेरे हुक्म से मिट्टी से चिड़िया की मूरत बनाते, फिर उस पर कुछ दम कर लेते, तो मेरे हुक्म से सचमुच चिड़िया बन जाती, और तुम मेरे हुक्म से अंधों को जो है वो बिनाई दे देते, और कोड़ी जो थे उनको अच्छा कर देते, और तुम मेरे हुक्म से मुर्दों को जिंदा करके कब्रों से निकाल कर खड़ा कर देते। और जिस वक्त तुम बनी इसराइल के पास मौजज़े लेकर आए, उस वक्त मैंने इनको तुम पे दस्त दराजी करने से रोका, तो उनसे बाज़ कुफ़ार कहने लगे कि तो बस खुला हुआ जादू है।
یہ میں نے آپ کو بتایا یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا. اور آپ سنتے رہیں کہ ہر آیت میں جو بھی میں نے مختلف انبیاء کی ذکر میں پڑھی تو اس میں ہر آیت میں انہوں نے اپنے حبیب سے اللہ تعالیٰ نے بولا حبیب اس وقت کو یاد کرو, اس وقت کہ حبیب کو بتایا کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب کہا جاتا ہے کہ شخص وہ وہاں موجود ہوتا ہے. تو یہ سب رسول اللہ کے سامنے یہ سب چیزیں ہوئی. جیسے سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابھی اس وقت کو یاد کرو گے جب ہم نے سارے انبیاء سے جو عہد لیا کہ تم جو ہے میرے رسول آخری رسول کی جو ہے وہ تم اتباع کرو گے, آپ کو ضرورت ہوئی تو تم کی مدد کرو گے. اللہ نے کہا کہ میں شاہدین میں سے ہوں. تو اللہ ساری چیزیں جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزری. تو اس وقت انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ میرے ابھی اس وقت کو یاد کرو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہر نبی کو کوئی معجزہ لے کے آیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسما کا علم دیا, وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کو جو تھے ان کے ہاتھ میں جو ہے لوہا موم ہو جاتا تھا, ان کو زراع کا علم دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے کیمیا کا علم دیا. تو شداد جو تھا جس نے زمین پہ جنت بنائی تھی موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے دور کا کزن تھا, تو اس نے یہ تھوڑا بہت کر کے اس نے یہ ساری چیزیں کی. تو اس طرح جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بہت اچھی بتا دیتے, اس کا اللہ تعالیٰ نے علم دیا ان کو. تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور زیادہ بہتر کا بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ایک معجزہ دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کی جو امت تھی جو جس میں وہ اس کو دیا گئی تھی نبوت, اسی کے حساب سے جو زمانے کی ضروریات تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے کیمیا کا بڑا وہ تھا, تو ان کو کیمیا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا مسئلہ تھا, تو اسی کے حوالے سے ان کو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے اللہ کے حکم سے ہاتھ کرتے تھے تو اس کو بینائی آ جاتی تھی. جو کوڑ کے مرض میں تھے ان پہ ہاتھ کرتے تھے شفا یاب ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ان کے زمانے کے حساب سے اور حالات کے حساب سے معجزے دیے تاکہ اس وقت جو لوگ جن میں ان کو پیغمبر محبوس کیا گیا وہ لوگ ان کی بات کو سمجھ سکیں اور وہ ان کو بتا سکیں کہ میں ہی اللہ کا بندہ ہوں, میں ہی اللہ کا نبی ہوں, کوئی اور نہیں ہے. لیکن لوگوں کا کیا ہے وہ تو انکار کرتے ہی رہتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے ڈفرینٹ سوالات کیے ڈفرینٹ پیغمبروں سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے جلیل القدر روح العظم پیغمبر تھے, میں نے آپ کو بتایا. اور بنی اسرائیل میں عمران ایک عابد و زاہد شخص تھے, اور اسی زاہد اور عابد کی وجہ سے نماز کی امامت مشکل تھی. تو اتفاق یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ سورہ آل عمران ہے, تو عمران جو ہے حضرت جناب مریم کے والد کا نام عمران تھا, ان کی والدہ کا نام یوحنا تھا. اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام تھے, ان کے والد کا نام بھی عمران تھا. اور ایک اور عمران آپ کو مل جائے گا تاریخ کی کتاب میں, جناب حضرت ابو طالب کو بھی عمران کہتے ہیں. تو یہ مشہور جو ہے میں نے آپ کو بتایا. تو ان کے جو والد تھے وہ بہت ہی زاہد اور عابد تھے, جو جناب مریم کے ان کا نام جو, اور ان کی بیوی جو تھی ان کا نام یوحنا تھا, جو جناب زکریا کی جو زوجہ تھیں ان کی سگی بہن تھیں, اور بہت ہی پارسا اور عابدہ خاتون تھیں. اور اپنی نیکی کی وجہ سے یہ دونوں جو تھے بنی اسرائیل میں بہت زیادہ مقبول, مثلا بہت زیادہ مقبول تھے اور محبوب تھے. تو عمران جناب عمران جو تھے وہ صاحب اولاد نہیں تھے, اور ان کی بیوی یوحنا ان کو بہت ان کو خواہش تھی کہ ان کے یہاں اولاد ہو, اس لیے وہ دارگاہ الہی میں 10 بدس قبولیت کے لیے ہر وقت منتظر رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اولاد دے. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ جو ہے یوحنا جو تھی وہ صحن مکان میں چہل قدمی کر رہی تھیں, دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو ہلا رہا ہے. تو یوحنا کے دل پر یہ دیکھ کر سخت چوٹ پڑی اور اولاد کی تمنا نے بہت جوش مارا, اور حالات اس طرح میں بارے اللہ میں دعا کی کہ یہ حالت عرض کیا, پروردگار اس طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر تو ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے. جس سے نکلی ہوئی یہ دعا نے قبولیت کا جامع بنا. یوحنا نے چند روز محسوس کیا کہ وہ حاملہ ہیں, وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں, اور یوحنا کے سزاد سے اس قدر مسرت ہوئی اور کہ انہوں نے نظر مانگ لی کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو میں مسجد اقصیٰ, جس کو اس وقت وہ یہودی ہیکل سلیمانی کہتے تھے, سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کی تھی. میں نے آپ کو پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بتایا کہ مسجد اقصیٰ میں ان کی خدمت کے لیے وقف پڑتا ہوں. انہوں نے نظر مانگ لی کہ اللہ نے اتنی دعاؤں کے بعد مجھے اولاد دی ہے, اور ان کی بڑی دلی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کرے. ان کے دل میں تھی, تو اللہ کی مشیت ہے, وہ کیا دینا چاہتا ہے کہ میں جو ہے جو بھی انہوں نے بیٹا اور بیٹی جو بھی اس کو دینے تھا نظر میں, لیکن وہ دل میں تھا ان کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی یوحنا کی دعا کو
जब का कबूलियत बख्शे और वो मुसर्रत शादमानी के साथ उम्मीद पर आने की घड़ी का इंतजार करने लगी। तो जब मुद्दत पूरी हुई और विलादत का वक्त करीब आ पहुंचा तो यूहन्ना के लिए लड़की भी लड़के से कम न थी। हज़रत जनाब मरियम की बात करूँ, मगर उनको ये अफसोस ज़रूर हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने नज़र मानी थी वो पूरी नहीं हो सकी, इसलिए कि लड़की किस तरह मुक़द्दस हैकल की खिदमत कर सकेगी। मैंने कहा मेरे दिल में यदि मेरा बेटा होता तो बहुत ज़्यादा अल्लाह की खिदमतें करता, वहाँ जाता मस्जिद अक्सा में। अभी मेरी लड़की है, इसको मैं किस तरह मैं वहाँ खिदमत के लिए जो है वो जुड़ी है, उनके दिल में थोड़ी सी उनके थोड़ी कसक सी रह गई उनके दिल में। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके अफसोस को ये कहकर बदल दे कि हमने तेरी लड़की को वही कबूल किया है, उसी वजह से तुम्हारे ख़ानदानी मोअज़्ज़ज़ और मुबारक करार पाया है। यूहन्ना ने लड़की का नाम मरियम रखा। सरियानी में, इब्रानी ज़बान, सरियानी की इब्रानी ज़बान कहते हैं जो बनी इस्राइल बोलती थी, जिसको हिब्रू भी कहते हैं। कि इस ज़बान में इसका जो मानी है वो खादमा का है कि खिदमत करने वाली। मरियम का मतलब है खिदमत करने वाली हिब्रू में, क्योंकि ये हैकल की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दी गई थी, इसलिए नाम मौजूद समझाइए, क्योंकि वो जिन्होंने मन्नत मांगी थी कि वो जो है इसको उनको जो है खिदमत में देंगी, अल्लाह की खिदमत में देंगी और वे वहाँ खिदमत गुजार होंगी, तो इसलिए उनका नाम मरियम रखा गया। तो हज़रत मरियम सलाम अल्लाह जब सने शऊर में पहुँची, जब उनकी उम्र बड़ी बड़ी हुई, मतलब 9 साल कहा जाता है, 9 साल के बाद जो लड़की होती है उसको सने शऊर को आ जाती हैं, तो सवाल पैदा हुआ कि मुक़द्दस हैकल की अमानत किसके सबूत की जाए। तो आपने सोचा वो बड़ी हो गई हैं, जवान हो रही हैं, तो अब इनको इस तरह है, इनके साथ कोई बंदा होना चाहिए जो इनकी सरपरस्ती करे, इनको देखे वाले, इनकी नशोनुमा में इनकी मदद करे। तो जो काहिन थे उस ज़माने में, आपको पता है काहिनों का दौर था, काफ़ी अर्से से काहिनों का दौर था। तो काहिनों जो है वो तो उन्होंने हर एक ने कोई ख्वाहिश जाहिर की कि इस मुक़द्दस अमानत का कफील मुझे बना दिया जाए। जो नजूमी होते हैं ना, उन्होंने कहा भाई इनको अमीर दे दी जाए, मैं इनको जो है रख लूँगा उनकी परवरिश। मगर इस अमानत की निगरानी का अहल हज़रत ज़करिया से ज़्यादा कोई नहीं था। तो उस वक्त जो नबी थे, जब जनाब मरियम की विलादत हुई, उस वक्त के नबी जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। जैसे कि मैंने पहले किस्से में जिक्र किया कि वो उनके खालू भी होते थे, तो जनाब ज़करिया से ज़्यादा तो कोई अहल नहीं था बनी इस्राइल में। तो उन्होंने जनाब मरियम को जो है अपनी सरपरस्ती में ले लिया और उनकी देखभाल, उनकी नशोनुमा में वो उसमें मसरूफ़ हो गए। तो इसलिए हज़रत ज़करिया हज़रत मरियम की खाला अलीशा जिसने बताया कि शौहर भी था मुक़द्दस हैकल के मोअज़्ज़ज़ काहिन और खुदा बर्तन के नबी भी थे, इसलिए सबसे पहले उन्होंने ही अपना नाम पेश किया। मगर जब सब काहिनों ने एक ख्वाहिश जाहिर की और वहाँ भी कश्मकश का अंदेशा होने लगा, तो आपस में तय बाय कुरानदाजी की जाए और दरिया में अपने कलम से पूरे डालते वक्त कोई पूरा की शर्त के मुताबिक हर मरतबा ज़करिया का नाम ही निकलता था। तो अल्लाह की मशीयत थी, कुछ भी करते जनाब ज़करिया का नाम ही निकलता था। तो उन्होंने देखा कि जब इस मामले में ज़करिया के साथ तायद गैबी है, जब उन्होंने देखा कायनों ने कि जनाब ज़करिया के साथ जो है वो तायद गैबी है, तो उन्होंने बोला कि भाई सही है। तो उन्होंने बखुशी इस फैसले के सामने सर तस्लीम खम कर दी और इस तरह ये सईद अमानत, पाको पाकिज़ा अमानत जो थी हज़रत ज़करिया के सुपुर्द की गई। तो नाज़रीन इससे कुछ बड़ा दिलचस्प किस्सा है, मुझे सुनाते हुए मज़ा आ रहा है, जो कि आपको सुनने में मज़ा आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि मज़ा आ रहा होगा। शायद मैं तेज़ तो नहीं पढ़ रहा थे, आप मुझे बताइए। तो इसको हम यहीं रोकते हैं और हम एक ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद हम दोबारा से बाबरकत मौजूद में यहाँ से शुरू करेंगे। तो कहीं नहीं जाएगा, देखते रहिएगा द लाइव TV पे नियमित रमज़ान ट्रांसमिशन और आपके साथ से इसके बाद दोबारा हाजिर होगा हम के साथ। तो एक छोटा सा ब्रेक और हम फिर वापस। My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैं
बहुत मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है, और ईद के हवाले से चूँकि मेरे घर में यहाँ की लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है, ताकि क्योंकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल मेरे पास शिफॉन, वी-नेक और लेसेस बहुत इन हैं, और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है, और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्की भी है, ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पे भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ दी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन, बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़ है। Now everyone asks why Asiya Malik? Because मैं अपने क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ, एंड मैं क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asiya Malik. Assalamualaikum. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have it in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को आके ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल, एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in the way we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements, वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The
best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Amar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. नाज़रीन, वेलकम बैक। और हम नियमित रमज़ान ट्रांसमिशन में जो है आपको हम ये सफ़र के हवाले से जिक्र कर रहे थे। इस ब्रेक से पहले जो है बता रहे थे कि जनाब मरियम की जैसे कुरान निकाली गई कि वो बड़ी होने लगी कि उनकी सरपरस्ती किसको दी जाए, तो कायन उन्होंने लेकिन खुदा की मशीयत थी कि जब भी उन्होंने जो कुरान डाली जनाब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को उस वक्त नबी नाम निकला, तो इसी तरह जनाब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जो उनके ख्वाबू भी रखते थे, तो मैंने आपको बताया, तो उनको उनकी जो है सरपरस्ती में दे दिया गया जनाब मरियम को। तो जनाब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम के एहतराम का लिहाज करते हुए जो मस्जिद अक़सा थी उसके करीब एक हुजरा था, उसके लिए मखसूस कर दिया ताकि वो दिन में रहकर वहाँ इबादत दिलाई से जो है वो करती रहें। जब रात होती तो उनको अपने मकान पर उनकी खाला अलीशा जो मैं बताया था, उनकी वालदा यूहन्ना और उनकी जो खाला अलीशा जो थी मुझसे की बहनें थी, उनके पास ले जाते और वहीं वो शब बसर करते। तो जनाब मरियम जो थी उनका शब व रोज़ इबादत इलाही में वो मशगूल रहती थी। और जो हैकल जिसको वो लोग हैकल कहते थे यहूदी, और हैकल सुलेमानी और मस्जिद अक़सा जो थी, तो उनकी नौबत तो जो भी उनको वहाँ खिदमत के लिए बुलाया जाता तो वो वहाँ भी जाके खिदमत नहीं जाती थी। तो उनके ज़ाहिर तक़वा तो बनी इस्राइल में ज़रूर मिसल बन गया था। मतलब उनकी मिसाल दी जाती है कि जनाब मरियम की तक़वा और उनका इतनी ज़्यादा है उनका, और उनकी इबादत की मिसालें भी दी जाने लगी, मतलब कितने आबिद हैं, ज़ाहिद हैं, तक़वा के साथ हैं। तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने जनाब मरियम की ज़रूरी निगहदाश्त में कभी कभी जो है उनके हुजरे में तशरीफ़ ले जाया करते थे, लेकिन उनको ये बात अजीब नज़र आती थी। जब वो खलबूत कदा में दाखिल होते तो मरियम सलाम के पास अक्सर बेमौसम में ताज़ा फल, जैसे मैंने बताया, मौजूद पाते। तो आखिर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम से ना रहा गया, नबी थे, उन्होंने दरियाफ़्त किया, मरियम तेरे पास ये बेमौसम के फल कहाँ से आते हैं? हज़रत मरियम ने फरमाया मेरे परवरदिगार जो फज़ल व करम है वो जिसको चाहता है बेगुमान रिज़्क़ पहुँचाता है। तो जनाब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो समझ गए खुदा बरतर के यहाँ मरियम सलाम अलैहा का ख़ास मुकाम और मर्तबा है, और साथ ही बेमौसम ताज़ा फलों के वाक़े ने दिल में तमन्ना, जिसमें मैंने आपको बताया क्योंकि वो औलाद नहीं थी, दिल में तमन्ना पैदा कर दी, जिस खुदा ने अपनी कुदरत कामला से फल बेमौसम पैदा कर दिए हैं मेरे लिए बुढ़ापे और मेरे बुढ़ापे और मेरी 5 बीवी होने के बावजूद भी जो है मुझको बेमौसम फल यानी कि बेटा अता फरमा सकता है। ये सोचकर उन्होंने खुशू व खुशू के साथ बारगाह रब्बानी में दुआ की और वहाँ से शर्फ़ कबूलियत का उनको जो है वो बताया गया फरिश्ते के थ्रू बता हुआ। तो हज़रत मरियम सलाम अलैहा इस तरह एक अरसे तक अपने मुक़द्दस मशागिल के साथ पाक ज़िंदगी बसर करती रहीं, और मुक़द्दस हैकल के सबसे मुक़द्दस मुजावर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी उनके ज़ाहिर और तक़वा से बेहद मुतासिर थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी अज़मत और जलालत और क़दर को ज़्यादा बुलंद किया, फ़रिश्तों के ज़रिए उनको बुज़ुर्गी बारगाह लाई की उनकी बशारत सुनाई गई। तो अगर आप मुख़्तलिफ़ तारीख़ का मुताला करने से मालूम होता है कि दीन हक़ और मिल्लत बैज़ा तबलीग को दावत अगरचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर ख़ातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराबर जारी रहा, लेकिन इस सिलसिले को मज़ीद क़ुव्वत पहुँचाने और सरबुलंद करने के लिए सुन्नत अल्लाह ये रही कि सदियों बाद एक ऐसा उलुल अज़म और जलील क़दर पैगम्बर को भेजा जो ज़माने की वजह से पैदा शुदा आम रूहानी जो मसाइल थे तौर के कबूल हक़ के रोजाना में ताज़गी बख्शे और ज़ईफ़ और रूहानी और कौम को जो है कौम
وہ اپنی یکجا کرے. وہ قوم جو دوسری جگہ پھسل گئی تھی, قوم ریوائول ہوتا رہتا ہے. جیسے رمضان ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے سال کے 11 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے 1 مہینہ میں ریوائول کا دیتا ہے, ذرا ہم جو ہے اپنا سبق دہرا لیں اور پھر باقی سال کے جو ہے 11 مہینے میں اس کو امپلیمنٹ کریں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ صدیوں بعد ایک رول اعظم پیغمبر لے کے قوم جو ادھر بھٹک جاتی ہے. انبیاء تو آتے رہتے تھے, لیکن جو رول اعظم پیغمبر میں جب اللہ تعالیٰ محسوس کرتا تھا کہ یہ جو انسان جو ہے حضرت انسان یہاں تک پہنچ گیا ہے انبیاء کے سہارے, اب اس کو ہم آگے کی طرف لے کے جانا ہے, اس کو آگے کچھ اور باتیں بتانی ہیں. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ٹرین کرنا شروع کیا انبیاء کے ساتھ. اس کے بعد رول اعظم پیغمبروں کو اپنی شریعت دے کے, تو یہ اسلوب خدائی اس طرح انہوں نے ٹرین کیا. تو جو لوگ جو ہیں اسی طرح جو ہے وہ لوگ آتے رہے, اور بحثت ڈفرینٹ جو صدیوں پہلے جو ہے یہ سب چیزیں شروع نہیں. تو اس طرح مقدس رسول کی آمد کی بشارت جو ہے وہی لائے کے ذریعے سناتے رہے تاکہ اس کو دعوت حق کے لیے زمین ہموار رہے. اور جب اس نور حق کے جو اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا سب سے آخر میں, تو ان کے آنے کے لیے ظاہر بات ہے جب سارے نبیوں کو سردار کو آنا ہے تو ہم بھی اگر آپ دیکھیں تو آفس میں کوئی بہت سارا اس گانے وغیرہ چیزیں صحیح کرتے ہیں, بھائی کوئی مسئلہ نہ ہو, سب چیزیں آن لائن ہونی چاہیے. تو وہ تو یہ دنیاوی معاملہ ہے, وہ نبیوں کے سردار, تو ان کے آنے کے لیے تو ہے انبیاء کو بھیج کے اور رول اعظم پیغمبروں کو بھیج کے اللہ تعالیٰ نے ایسے تو زمین انبار کرنی شروع کی کہ جب ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں تو ان کو گراؤنڈ موجود ہو اور وہ اس کو لے کے آگے چلیں اور دین کو مکمل کرنا تھا ظاہر بات ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کا تعلق ان چند اولو اعظم جلیل القدر اور مقدس رسولوں میں سے ہے. اسی بنا پہ انبیاء علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں تھے متحد انبیاء ان کے آمد سے قبل ان کے حق میں منادی کرتے ہیں. ہر انبیاء جو تھے جو ساتھ جاتے ہوئے آنے والے کی وہ بتاتا تھا کہ یہ آنے والا جو ہے اب یہ آنے والا ہے. تو اسی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ عیسائی جو تھے اور اس یثرب میں موجود تھے ان کو اپنی الہامی کتاب توریت سے معلوم تھا کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہر جو نبی تھا انہوں نے آخری نبی کا بتایا کہ اس دور میں آئیں گے. تو وہ یثرب کی گردی صدیوں سے بات تھے, انہیں پتا تھا کہ نبی جو ہے یہاں ضرور آئیں گے. تو علیہ السلام بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہیں چند اسی طرح پر بنی اسرائیل میں متحد انبیاء ان کی آمد سے قبل ان کے حق میں منادی کرتے ہیں, ان کی آمد کی بشارت دیتے نظر آتے ہیں. اور انہی بشارت کی وجہ سے بنی اسرائیل میں مدعیہ سے منتظر تھے کہ مسیح مدعو کا ظہور ہو. تو ایک مرتبہ وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی طرح اقوام میں عالم ممتاز معزز اور ممتاز ہوں گے. رشد و ہدایت کی خوش کھیلی میں روح تازہ پیدا ہوگی, خدا کے جاؤ جلاس ان کے قبو ایک مرتبہ پھر چمک اٹھیں گے. تو اس وہ جیسا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا کہ وہ بہت ہی ان کی قوم ان کی جو تھی وہ بھی بہت ان کے ساتھ اس نے شہرت پائی. اس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کو بھی جو ہے اسی بلندی ملے گی, مرتبت ملے گی. تو عابد و زاہد اور رفت و ماب جو جناب مریم تھیں خلوصان مشغول عبادت رہتی تھیں اور ضرور حاجت کے علاوہ کبھی اس سے باہر نہیں نکلتی تھیں. تو ایک مرتبہ مسجد اقصیٰ اسے ہیکل کہتے تھے, ہیکل سلمانی کے مشرق کی جانب لوگوں کی نگاہوں سے دور ایک گوشے میں تنا بیٹھی تھی کہ اچانک خدا کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہوا. جناب مریم نے ایک اجنبی شخص کو اس طرح بے حجاب سامنے دیکھا تو گھبرا گئی اور فرمانے لگی, اگر کچھ بھی خدا کا خوف ہے تو میں خدا رحمان کا واسطہ دے کر تجھ سے پناہ چاہتی ہوں. فرشتے نے کہا, مریم خوف نہ کھا, میں انسان نہیں بلکہ خدا کا فرشتہ ہوں اور تجھ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں. حضرت مریم نے سنا تو تعجب ہو گئی, حیرانی بالکل حیران رہ گئی, انسٹنٹ رہ گئی ہوں. میرے لڑکی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے تو آتا کسی بھی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا. فرشتے نے جواب دیا, میں تو تیرے پروردگار کا قاصد ہوں, اس نے مجھ سے اس طرح کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ میں اس لیے کروں گا کہ تجھ کو اور تیرے لڑکے کو کائنات کے لیے کسی قدرت عاملہ کے اعجاز کا نشان بنا دوں گا اور لڑکے میری جانب سے رحمت ثابت ہوگا اور میرے لیے یہ فیصلہ اٹل ہے. مریم سلام اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک ایسے لڑکی کی بشارت دیتا ہے جو اس کا کالم ہوگا, مطلب اس کا لقب جو ہے مسیح اور اس کا نام عیسیٰ یسوع علیہ السلام ہوگا اور وہ دنیا میں اور آخرت دونوں میں باوجہات و صاحب عظمت رہے گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے, وہ اللہ تعالیٰ کے نشان کے طور پر بحالت شیر خوری کے لوگوں سے باتیں کرے گا
اور بڑھاپے کے دور بھی پائے گا تاکہ کائنات کے رسول ہدایت کی خدمت کی تکمیل کرے. اور یہ سب کچھ اس لیے ضروری ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت یہ ہے کہ جب کہ وہ کسی شے کو وجود میں لاتا ہے تو محض اس کا ارادہ اس کا حکم ہو جا اس شے کو نیز سے نہ ہونے سے کچھ ہونے پر کر دے. لہٰذا یہ کیوں نہیں ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عطا فرمائی, اس کو کتاب سکھائے گا, اس کو بنی اسرائیل کے رسول ہدایت کے رسول اور حور العظم پیغمبر بنائے گا. اور اس وجہ سے جناب مریم جو بہت ہی پریشان تھی کہ بھائی کیسے ہوگا, مجھے تک کسی نے چھوا بھی نہیں, تو بہت وہ تو بہت ہی زاہد و عابد خاتون تھیں. ایک جگہ رہتی تھی, جناب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کے وہ گھبرا گئیں اور انہوں نے ان سے پناہ مانگی. اور جناب جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے کہا نہیں, میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور اللہ کا ایک پیغام لے کے آیا ہوں کہ آپ کو ایک بشارت دیتا ہوں کہ آپ کو ایک ایسا فرزند عطا ہوگا, اس کی یہ خصوصیات ہوں گی اور وہ جو ہے وہ اس کو روح اعظم پیغمبر بنایا جائے گا, وہ شریر بھی لے کے آئے گا. اور جبرائیل امین نے حضرت مریم کو بشارت سنا کر ان کے گریبان میں پھونک دیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلمہ ان تک پہنچ گیا. حضرت مریم نے کچھ عرصے بعد خود کو حاملہ محسوس کیا تو تقاضۂ بشری ان پر ایک اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی اور اس کیفیت اس قدر شدید صورت اختیار کے لیے جب انہوں نے دیکھا کہ مدت حمل جو ہے ختم ہو کر ولادت کے قریب ہے, اس سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے, تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہ واقعہ قوم کے اندر رہ کر پیش آیا ہے تو چونکہ وہ در حقیقت دار سے واقف نہیں ہے, مطلب قوم کو تو نہیں پتا نہیں کہ کس طرح یہ واقعہ ہو آئے, تو وہ بہت پریشان تھی کہ اب کیا کیا جائے. اس لیے انہیں نہیں معلوم کہ کس طرح بدنام اور بہتان ترازیوں کے ذریعے کسی درجے پریشان کرنے سے مناسب یہ کہ لوگوں سے دور کسی دور رفتہ مقام پہ چلا جائے. یہ سوچ کر وہ یروشلم بیت المقدس سے تقریباً 9 سے 10 میل دور ایک ٹیلے پہ چلی گئیں جو بیت الاعلام کے نام سے مشہور ہے. یہاں پہنچ کر چند روز بعد تکلیف اور اضطراب کی حالت میں کھجوروں کے ایک درخت کے نیچے تنے کے سہارے لیے بیٹھی تھی اور پیش آنے والے نازک حالات اندازہ کر کے انتہائی جو ہے قلق اور پریشانی کی حالت میں کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میری ہستی کو لوگ یا قلم فراموش کر دیتے. تب نقلستان کے نشیب سے خدا کے فرشتے نے پھر للکارا مریم سلام علیہ غمگین نہ ہو کہ اکیلی تھی, کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی, تکلیف بھی تھی, پریشانی بھی تھی کہ اب کیا ہوگا. شہر سے دور, جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹیلے بیابان میں, کہ فرشتے نے آواز دی مریم سلام علیہ غمگین نہ ہو, تیرے پروردگار نے تیرے پاؤں تلے نہر جاری کر دی ہے اور کھجور کا تنا پکڑ کر اپنی جانب ہلا تو پکے اور تازہ خرمے تجھ پہ گریں گے, بس تو کھا پی اور اپنے بچے کے نظارے سے آنکھیں ٹھنڈی کر اور رنج غم کو بھول جا. حضرت مریم پر تنہائی تکلیف اور نزاکت حال سے جو خوف طاری اور اضطراب پیدا ہو گیا تھا, فرشتے کی تسلی آمیز پکار حضرت علیہ السلام کے برگزیدہ بچے کے نظارے سے کافر ہو گیا. حضرت علیہ السلام کو دیکھ کر شاد ہونے کی لگی, تاہم یہ خیال جو ہے پہلو مربت کاٹی کی طرح ان کو چپتا رہتا تھا کہ اگرچہ خاندان اور قوم میری عظمت و پاک دامنی سے ناشنا نہیں, پھر بھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی والدہ بھی بہت ہی پاک دامن تھی, ان کے والد بھی بہت ہی پاک دامن تھے اور وہ بہت پورے بنی اسرائیل میں مشہور تھے کہ اتنے زاہد اور عابد ہیں اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں, اور جناب مریم کے بارے میں بہت مشہور تھا. تو وہ ایک پورا سلسلہ تھا, وہ بیک گراؤنڈ تھا ان کے ذہن میں آ رہا تھا کہ میری والد کو کیا بولیں گے لوگ, میری والدہ کو کیا بولیں گے اور میں کس طرح لوگوں کو جا کے فیس کروں گی. تو یہ سب چیزیں ان کے ذہن میں تھی. تو اور میرے خاندان کو لوگ کیا کیا جو ہے وہ تہمتیں لگائیں گے اور کہ میرے جو ہے بن باپ کے جو ہے میں نے کیسے بچے کو جنم دیا, مگر جس سے خدا برتن نے ان کو بزرگی اور برتری بخشی تھی کب اس کو اس کرو بے چینی میں مبتلا رہنے دیتا ہے. اس لیے فرشتے کے ذریعے حضرت مریم کے پاس یہ پھر یہ پیغام بھیجا کہ جب تم اپنی قوم میں پہنچ اور تجھ سے اس معاملے کے متعلق سوالات کریں تو خود جواب نہ دینا, بلکہ اشارے سے ان کو بتانا کہ میں روزہ دار ہوں, اس لیے آج کسی سے بات نہیں کر سکتی. تم کو جو کچھ دریافت کرنا ہے اس بچے سے دریافت کر لو, جب تیرا پروردگار اپنی قدرت کاملہ کا نشان ظاہر کر کے ان کو حیرت کو دور کر دے گا اور قلوب کو مطمئن کر دے گا. تو انہوں نے بولا کہ جب فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دی کہ جب آپ شہر کی طرف جائیں, آبادی کی طرف جائیں اور جنابی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جائیں, تو لوگ ثابت اللہ نے دنیا پیدا کی کہ اللہ تک زیادہ بہتر پتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ سوالات کریں گے, الٹے سیدھے تہمتیں بھی لگائیں گے. تو ان کو جواب نہ دینا, ان کو کہنا کہ میں روزے سے ہوں, میں اور یہ بچہ ہے جو چھوٹا سا بچہ میری گود میں, اس سے آپ سوال کریں, یہ جواب دے گا کہ میں کیسے جو ہے دنیا میں میرا وجود آیا. یہ آپ کی جو آپ نے مجھے مجھ سے باتیں کی ہیں, مجھ سے تہمتیں لگائی ہیں, اور یہ اس کا جواب دے گا.
تو حضرت جناب مریم جو تھی ولی الہی کے جو ہے ان پیغامات سے مطمئن ہو گئی اور بچے کو گود میں لے کے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئی. جب شہر میں پہنچی لوگوں نے اس حالت میں دیکھا تو چاروں طرف سے ان کو گھیر دیا, کہنے لگے جیسے کہ کسی نے کہا ہے کہ جناب اس شہر میں جو پہنچی تھی وہ ایک درخت تھا, اس کے تنے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اگر آپ آبادی میں جائیں آپ دیکھیں گے تھلوں پہ جگہوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ کام نہیں ہوتا, پتہ ایک دوسرے پہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ایسے ہی کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جنہیں یا تو نہ رزق ملتا تھا نہ ان کو موت آتی تھی. تو وہ بہت کام یہ تھا لوگوں کو تنقید کرنا اور وہ ایک دوسرے پہ جو ہے وہ جملے کرتا. تو جب جناب مریم شہر میں داخل ہوئی وہ بزرگ کے درخت کے نیچے کچھ بڈھے بیٹھے ہوئے تھے گفتگو میں, جو ایک دوسرے کو ان کا کام یہ تھا ایک دوسرے پہ باتیں کرنا. تو انہوں نے جناب جب مریم کو بولا دیکھا انہوں نے کہا وہ تو ہم تو تمہارے والد کو بھی جانتے ہیں اور تمہاری والدہ کو بھی جانتے ہیں, تم تو اتنے پاک دامن تھی اور تمہیں بھی ہم جانتے ہیں, تو یہ بچے تم کہاں سے لیں. تو وہ جیسے جناب مریم کو دل میں تھا ویسے ہی ان بڈھے جو جمع تھے اس علاقے کے اس بڈھے درخت کے نیچے تھلے کے نیچے انہوں نے گھیر لیا اور یہ سوالات جو ہے ان سے الٹے سیدھے سوالات ان سے شروع کر دیے. تو جیسے کہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے جناب مریم کو بتایا تھا کہ آپ ان کو بتا دیجیے گا جب یہ سوالات کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو پتہ ہے آپ کل جانتے ہیں, تو ان سے بولیے گا میں روزے سے ہوں اور میں کوئی بات نہیں کروں گی. تو اسی بچے سے آپ پوچھیے, یہی آپ کو بتائے گا کہ میں دنیا میں میرا وجود کیسے آیا. تو ناظرین یہ قصہ بہت ہی دلچسپ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا. تو اس قصے کو ابھی ہم یہاں ختم کرتے ہیں کیونکہ آج ہمارا ٹائم جو ہے انبیاء کے سفر کا ختم ہو گیا اور انشاءاللہ میں کل دوبارہ اس قصے کو یہیں سے شروع کروں گا. اور یہ قصے جو ہمیں سنائے جاتے ہیں, یہ واقعہ جو ہمیں قرآن میں ہیں اور جو بتائے جاتے ہیں, یہ ہمارے لیے جو ایک سبق آمود ہے, کوئی واقعہ نہیں ہے, کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر پیغمبر کا جو قصہ رکھا ہے اس کے لیے ہمارے لیے ایک میسیج رکھا ہے, ایک ہمیں ایک پیغام دیا گیا ہے کہ ہمارے انبیاء جو ہیں وہ کس کس آزمائش سے گزار کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میرٹ پہ کیا. اللہ عادل ہے, اللہ نے ہر انبیاء کا اللہ تعالیٰ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے انبیاء کیوں بنایا, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی عدل کا مقام رکھا. ہر انبیاء کو جب پیدا کیا تو میرٹ کر کے دنیا والوں کو سامنے بتایا کہ یہ اس قابل تھے کہ میں نے ان کو بنایا, تمہارے پر محفوظ کیا اور یہ اور ہیں اور تم اور ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انبیاء کو حضرت آدم علیہ السلام کی اس سے لے کے کہ جب ان سے ان کا اعتراض کیا فرشتوں نے کہ آپ کس کو بنا رہے ہیں, تو جو ہے زمین میں جو فساد پھیلائے گا, اور تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ تمہیں مجھے جو معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم. تو ان سے جب سوال کیا فرشتوں سے اسما کا, تو حضرت آدم علیہ السلام ہی بتا سکے, فرشتے نہیں بتا سکے. فرشتوں کو بھی پتا تھا اسما کا, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. تو اور شیطان نے بھی انکار کیا, تو عدل کے انکار سے بڑا پیارا شیطان تھا, اس کو اللہ نے نکال دی. تو اس طرح جب دنیا میں دوسرے انبیاء ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انبیاء پہ یہ ثابت کیا اپنے لوگوں کے سامنے, ان کے لوگوں کو ان کو محفوظ کیا تھا کہ یہ انبیاء جو تھے, جو نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں, یہ انبیاء اس قابل ہیں, اس لیے میں نے ان کو تمہارے پر محفوظ کیا اور تم ان کا کہنا مانو. اور جب لوگوں نے ان سے معجزات طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے معجزے بھی اپنے اس سے دیے اور لوگوں نے ان کو دیکھا اور ان کو تسلیم کیا. تو ناظرین اس ابتدا کی آپ اپنے مہمان کی قربانی کو اجازت دی انبیاء کے سفر کے ساتھ, اور ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد جو ہے ہمارا کوکنگ شو ہوگا جو آپ دیکھیں گے, اور اس کے اندر جو ہے وہ عارج کاظمی صاحبہ جو ہیں وہ مجھے بڑے مشکل نام بتائے گئے ہیں, وہ انہوں نے بنائے ہیں کھانے کہ ڈیٹس شیک بنایا ہے, ڈیٹس پارسل بنایا ہے, کچھ سموسہ ہے شاید, اور کسی پھل کا رائتا, اور بہت مشکل نام ہے, میں نے بڑے مشکل سے پروناؤنس کیا. تو دیکھیے وہ کیسا بناتی ہیں, اور آپ یقیناً ریسیپی ضرور نوٹ کیجیے گا اور ضرور بنائیے گا, اور ہم بھی دیکھیں گے بھائی کہ وہ یہ چیزیں انہوں نے کیسی بنائی ہیں. اور اس کے بعد جناب حضرت یوسف علیہ السلام کی مووی جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں, تو آج اس کا ایپیسوڈ ہوگا, یا تو میں خیال 13 ریپیٹ کریں گے یا 14, تو یہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا. بہت دلچسپ حصہ ہے. تو بعد میں بریک لیتے ہیں, بریک میں آپ یہ چیزیں انجوائے کریں, اور بریک کے بعد جو ہے یہ حادثہ دوبارہ حاضر ہوگا. تو بریک یہی نہیں جائے گا, دیکھتے رہیے گا لائیو TV.tv پہ نعمت رمضان ٹرانسمیشن. آپ کا بہت شکریہ.